اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری اور آپ سب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں، شفاعت کریں۔ چوتھا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روزہ توڑنے کے کفارے کا انوکھا طریقہ تجویز فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کھجوریں خود ہی کھا لے۔ اس میں یہ لمبی بات ہے، یعنی لمبی بات کو یہ نہیں کہ آپ نے کہا کھجور کھا کے روزہ توڑ دے۔ وہ صحابی جو تھا اس کا روزہ اس طرح ٹوٹ گیا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اس نے جمع کر لیا تھا، جوان تھا نا بالکل، بیوی کو لکھا بڑی خوبصورت ہے، اس کا تو روزہ گیا ختم۔ اب وہ پریشان ہو کے آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس کا کفارہ ہے، اب کفارہ 2 مہینے روزے رکھنے۔ وہ کہتا ہے یہ تو روزے میں ہی رمضان میں مجھ سے ہو گیا، میں کس طرح روزے رکھوں گا؟ تو فرمایا پھر صدقہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے غریب مجھ سے زیادہ غریب ہو ایک کون؟ خیر پھر کھجوروں کا ٹوکرا آیا نا تو آپ نے اسے کہا کہ صدقہ کر دو، تو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی بندہ بھی غریب نہیں مدینے میں، تو آپ فرمایا اس کے کو لے ہی جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، وہ جس طرح وہ فرما دیں، کیونکہ وہ جو فرماتے ہیں ہمارے لیے وہی حجت ہے، اللہ کا اذن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حجت ہے سوائے اس بات کے جس کے بارے میں تخصیص ثابت ہو جائے۔ آپ فرما دینا کہ میری یہ رائے ہے، تمہاری مرضی ہے مانو، تمہاری مرضی ہے نہ مانو، تو پھر اختیار، جس طرح بریرہ کو کہا تھا، ورنہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ حجت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ان پر مسواک فرض کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے دیا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں، اگر کہیں بولیں گے فوراً وہی آ جائے گی، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا۔ اتنی واضح صحیح حدیث ہونے کے ہوتے ہوئے اہل حدیث حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا کچھ اختیار نہیں کہاں درد سے، یہ اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مختار کل نہیں، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے، اور جہاں اختیار نہیں دیا گیا وہاں فوراً وحی آ گئی۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ تو اہل حدیث اس طرح مانتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھے ہیں وہ اللہ کی عرش پر، اب جو کائنات کا نظام ہے وہ سارا آپ ہی چلانے، سارا اختیار مختار کل ہے سارے۔ تو یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کو ایک صحیح حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت کے دن اس حالت میں آئیں کہ کسی کے اوپر گائے سوار ہو، اس کی جو گایوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا نا، گائے اس کے اوپر چڑھی ہو اور باں باں کر رہی ہو اور مجھے کہے یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو، میں کہوں گا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لا املک لک من اللہ شیئا، آج میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی میں آج تجھے نہیں بچا سکتا، جا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اختیار فرماتے تھے، جب اللہ نہیں چاہتا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ بدر کے موقع پر جن کافروں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو پھر آپ رو رہے تھے، صحیح حدیث سے موجود۔ 5واں سوال ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں، گالیاں دینا، برا کہنا، مخالفت کرنا، یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے، میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں، وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے۔ اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے، اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے۔ تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی، حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے،
اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا، یہ پھر سوال لکھا گیا ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے. اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. سارے سوال جو ہے نا، اچھا اور بھی بہت سے سوال ہیں.